بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور دنیا کی تمام خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں یتیم کی کوئی قدر نہیں، اور جو قدر نہیں کرتے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی یتیم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی، کیا آپ یتیم تھے؟ ہم نے آپ کو جگہ ٹھکانہ نہیں دیا، ہم نے آپ کی سرپرستی اور کفالت نہیں کی، اللہ نے کفالت کی۔ پھر آگے جا کر کیا فرمایا؟ اسی صورت میں ہے، اے محبوب کائنات، یتیم کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ آسمان والا۔ کس کو کیا جا رہا ہے؟ مدینے والے دو جہانوں کے سردار کو اور محبوب کائنات کو، کہ اے محبوب کائنات کہ یتیم کو ڈانٹنا نہیں۔ تو جب محبوب کائنات کو آسمان سے یہ آرڈر مل رہا ہے کہ یتیم کو ڈانٹنا نہیں، تو آج ہم اس کے ساتھ وہ بیچارہ والد اس کا فوت ہو چکا ہے، تو علاقے میں محلے میں ہم نے اس کی تعلیم کی فکر نہ کی، اس کی تربیت کی فکر۔ وہ ایک اللہ اکبر کبیرہ ایسی حالت گزار رہا ہوتا ہے جو کہ قابل ترس ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کی قدر اور اس کی تکریم کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب کائنات، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے کس کو نین جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہو؟ کیا ایسا شخص آپ نے دیکھا؟ آگے خود ہی بتلا دیا کہ جو یتیم کو دھتکارتا ہے، ڈانٹتا ہے، اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو اللہ اکبر قیامت کے دن کا منکر ہے۔ اگر یہ قیامت کے دن کا منکر نہ ہوتا تو آج یہ یتیم کی عزت کر رہا ہوتا۔ بلکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فجر کے اندر کہ جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، اللہ اکبر، اسے اذیتیں دیتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، پھر میرا بندہ کہتا ہے، ہاں ہاں رب کریم، میرے رب نے میری بڑی تکریم کی، عزت کی۔ جب میں اسے آزماتا ہوں، امتحان لیتا ہوں، تو پھر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، پھر کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے میری توہین کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ میں نے توہین نہیں کی، ہرگز نہیں کی۔ یہ خود یتیم کی عزت نہیں کرتا تھا، باتیں میرے خلاف کرتا ہے، تو یتیم کی عزت نہیں کرتا، اس لیے تیرا رزق تنگ ہو گیا ہے، تو بخیل بن گیا تھا، تم یتیم کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے۔ محبوب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، روایت مسند ابی یعلی کے اندر بھی موجود ہے، ترغیب تحریر کے اندر بھی موجود ہے، جو آدمی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کے سر کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم بھی اس مفہوم کی روایت موجود ہے۔ تو پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا، حتیٰ کہ ایک اور مقام میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ مومن ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یتیم کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کی تکریم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر ارشادات فرمائے ہیں کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ کب یتیم بنتا ہے؟ جب بابا فوت ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ فوت ہو گیا، بچے یتیم بن گئے، تو ہم محلے والے سارے یتیم کے مال کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب تیسرے دن یہ گائے اور جانور ذبح کیا جائے، تیسرے دن، پھر ہر جمعرات کو، پھر 40ویں دن، اور یتیم کے گھر کا صفایا کر دیتے ہیں، بجائے دینے کے۔ قرآن فرماتا ہے، بندہ فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، اب یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، تم خود پکا کے اس کے گھر میں بھیجو، یہ نہیں کہ اس کے گھر سے ہی سارا خرچہ کرو۔ وہ بیچارہ شرماتا ہے، کہتا ہے کہ باپ میرا فوت ہو گیا ہے، وہ قرض اٹھا کر پھر ساری زندگی وہ اتارتا رہتا ہے۔ جو یتیم ہے، اس کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کی خود حفاظت کی ہے۔ اتنی قدر دیکھو، اللہ اکبر، آسمان والا نے اٹھائی۔ یہ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے دو نبیوں کو بھیجا دیوار ٹھیک کرنے کے لیے، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ زمین کے اندر جو دیوار کھڑی ہے نا، وہ جائیداد یتیموں کی ہے، اور وہ بیچارے ان کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ ابھی چھوٹے، ان کو پتہ نہیں، ان کا باپ بڑا نیک صالحہ تھا، عبادت گزار تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب دو نبیوں کو بھیج کے اس کے گھر کی دیوار ٹھیک کرائی جا رہی ہے کہ یہ جب بڑے ہو جائیں گے، پھر یہ ان کی دیوار گرے، پھر یہ اپنا خزانہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کی قدر کی بار بار تلقین کی ہے، لہٰذا ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، اس پہ خرچ کرنا چاہیے، شفقت کا ہاتھ پھیرنا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے، تعلیمی اخراجات باقی ذمہ داریاں وہ لینی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یتیم کے سر پہ شفقت والا ہاتھ ہمیشہ پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔